مریم نواز صاحبہ وہ بھی اپنے صوبے کو سنبھال کر بیٹھی ہیں، اسی طرح بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ انہوں نے بھی وزارت خارجہ کا کام کر کے آپ کو دکھایا. آپ سمجھتے ہیں دونوں میں انٹلیکچولی آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ بیسیکلی انٹلیکچولی مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا بلاول صاحب کا جو خاندان ہے انہوں نے تو باقاعدہ قربانیاں دی ہیں، اور بلاول صاحب جمہوریت کے حوالے سے مجھے بہتر آواز محسوس ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ مریم نواز شریف اپنا امپیکٹ بنا رہی ہیں یہاں پہ، کوشش کر رہی ہیں، جب سے وہ وزیر اعلیٰ آئی ہیں وہ خبروں میں ہیں. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ایک ہٹ کے نیا فنومنا سامنے آیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ سامنا تھا کہ سوشل میڈیا پہ مار پاڑ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. مریم نواز کے آنے کے بعد کچھ نہ کچھ وہ ایسا ایکٹ کرتے ہیں یا وہ کرتی ہیں کہ ساری توجہ اور نظریں ان کی طرف ہو جاتی ہیں. تو اب انہی کا امتحان ہے، ان کو اپنی پارٹی کو سندھ سے نکال کے پورے پاکستان کی پارٹی بنانا ہے، اور مریم نواز کو اپنی پارٹی کی جو کھویا ہوا مقام ہے، جو ان کا ووٹر نکل گیا ان کے ہاتھ سے، اس کو واپس لانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر آ کر، یعنی کوئی وردی پہن کر، کبھی 16 روپے آٹے کا اعلان کر کے، کبھی چلڈرن ہاسپٹل میں ایک بچہ ایسا بٹھا کر جو صحت مند ہے اور اس سے بات کر کے، کتابوں ان اسکولوں میں جا کر بچوں سے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے مریم نواز وہ قد کاٹ بنا پائے گی جو نون لیگ کا ہے، جو بیسک نواز شریف کا ایک آپ کہہ لیں کہ وراثت ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک پرفارمنس ہے، پلس یہ ہے کہ اگر مریم نواز جو کام کر رہی ہے وہ عمران خان کی پچ پہ جا کے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں. آپ اس کو تنقید کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں اسے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سے انہوں نے یونیفارم پہنا ہے تو اگلے 4-5 دن وہی کیمپین، وہی سارا معاملہ چلتا رہا. صرف وہی نہیں چلا، خواتین ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہہ رہی ہیں یہ دیکھو میں نے مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. پولیس کی جنہوں نے جوائن کرنا ہے، کیا آپ نے اس طرح کے والہانہ محبت اس طرح سے نون لیگ کے کسی بندے کے لیے پہلے دیکھی ہے؟ نواز شریف کے لیے شاید پہلے، بہت پہلے کی بات ہو. یہ مناظر ابھی تک پچھلے 3-4 سالوں میں یا 1 سال میں 1.5 سال میں ہم نے عمران خان سے نہیں دیکھے ہیں. اگر یہی والہانہ عقیدت اور محبت کسی ایک بندے کے لیے، اور اگر مریم نواز صاحبہ اپنے ان کاموں کے ذریعے خواتین کا ووٹ بینک توڑ لیتی ہیں تو آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے. اب دیکھیں انہوں نے آپ وردی والے حساب میں جب وہ تھیں تو لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے تھے، لیکن بہاول نگر کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے اور آئی جی تک خاموش رہتا ہے، اور بالکل ایک جو ہے وہ فورس دوسری فورس کو ٹھڈوں اور جوتوں سے مارتی ہے. یہ منظر مطلب یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس رات وہاں موجود تھا، اگلے دن بھی میں ادھر ہاسپٹل میں تھا، تو میں نے یہ منظر لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھے. مریم نواز صاحبہ اگر بہاول نگر کے اندر جا کے پہنچتی اور یہی یونیفارم پہنتی تو پھر عمران خان اور فلاں فلاں سب پیچھے رہ جاتے اور مریم نواز واقعی چھا جاتی. یہ تو ان کا تمسخر نہیں اڑ رہا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس وقت. میرے خیال میں امتیاز شاہ صاحب اس کو دیکھنے کا انداز ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے یونیفارم پہن کے جو بہاول نگر میں واقعہ ہوا ہے، جو مورال ڈاؤن ہوا تھا پولیس کا، بعض دفعہ آپ کچھ کہتے بھی نہیں اور کام کر جاتے ہیں، تو اسی یونیفارم پہن کے وہ کام کر دیے. اگر آپ دیکھیں تو بہاول نگر میں اگر آپ نے پولیس والوں کو ٹھڈے پڑتے دیکھے ہیں تو اسی پولیس کا یونیفارم، اسی کانسٹیبل کا یونیفارم جس کے اوپر کوئی پھول نہیں لگا ہوتا، یہاں پہ کوئی ستارہ نہیں ہے، اسی کا یونیفارم پہن کے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ تو سمجھداری کی بات ہے کہ سیاستدان اپنی بات بھی کہہ جائے اور سمجھ بھی آ جائے لوگوں کو، اور مشکل میں سے نکل بھی جائے، بجائے اس کے جو آپ ان سے توقع کر رہے تھے. وہ تو الحمدللہ پاکستان میں کوئی اس وقت تک حکمران نظر نہیں آیا. سائیوال میں فیملی کو قتل کر دیا گیا، خان صاحب باہر تھے، کہتے ہیں میں واپس آ کے انصاف دوں گا. 18 بندے تھے یہاں پہ جن کی پہچان ہونی تھی، 18 کے 18 بندے ریلیز ہو گئے. آج تک سائیوال کے جو بچوں کا قتل ہوا کسی ایک بندے کو بھی سزا نہیں ملی. اس کے اوپر بے شمار واقعات ہیں. کسی سیاستدان میں، کسی وزیر اعظم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا بہاول نگر واقعہ ادھر جا کے یہ کر دے. یہ باتیں پریکٹیکل نہیں ہیں.